بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ چند چیزیں جو ہمیں از بطور والدین کرنی چاہیے جن سے کہ ہماری پیرنٹنگ نہ صرف بہترین کہلائی جائے گی، ہم خود نہیں کہیں گے کہ ہم بڑے اچھے پیرنٹس ہیں، بلکہ انفیکٹ آبزرو کرنے والوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ہماری پیرنٹنگ واقعی میں افیکٹو ہے، اور جس سے کہ ہمارے بچے اور ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ اسموتھ ہوگا. یعنی کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے درمیان جو ایک کانسٹنٹ ٹگ آف وار رہتی ہے، میں نے کہا اس نے نہیں سنا، اس نے کہا میں نے نہیں سنا، اس کو غصہ آیا مجھے نہیں آیا، مجھے غصہ آیا، یہ اس طرح کی جو تمام روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم پیرنٹس کے سروں میں دلوں میں سوار رہتی ہیں اور ہمیں تنگ کرتی ہیں، ان کو ریزالو کرنے کے لیے کچھ پیرنٹنگ ٹپس. سب سے پہلے تو یہ کہ پیرنٹنگ جو ہے، اچھا میں نے اپنے ہر انسان اپنی سوچ سے ہوتا ہے، کبھی کوئی ویڈیو کلپ شروع سے دیکھتا ہے، کبھی کسی پراپر پوری لائیو ویڈیو کلپ کے کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں جو میں اپلوڈ کرتی ہوں. تو آپ لوگوں کو جن کو میرا وے آف میتھڈالوجی، میرا پیٹرن نہیں پتا کہ ہر وینسڈے کو ایک لائیو ہوتا ہے باقاعدہ پورا کچھ منٹوں کا، رائٹ 45 منٹس تک کا وہ لائیو ہوتا ہے، اس میں تمام چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. پھر اسی لائیو میں سے سرٹن ویڈیو کلپس نکال کے پھر وقتاً فوقتاً میں اپنے پیج پہ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں. اب جو لوگ ان لائیوز کو سنتے ہیں یا سننے کا ٹائم نکالتے ہیں کیونکہ وہ کچھ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ان کو افیکٹ کر رہی ہیں، وہ اس کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں، پازیٹیو ریزلٹس دیکھ رہے ہیں اپنی لائف میں، تو وہ تو ایک الگ کیٹیگری ہے. لیکن بعض اوقات کچھ چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھ لیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے صرف ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا، نہ اس کا بیفور نہ اس کا آفٹر کسی نے نہیں دیکھا، یا آپ نے نہیں دیکھا، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. تو کسی نے بڑی اچھی چیز لکھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہر بچہ ڈفرینٹ ہے، اور یہ بات ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں اس پلیٹ فارم پہ، ارم بن صفیہ کے پلیٹ فارم پہ، کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے اس چیز کو یاد رکھیں کہ آپ کا مزاج اور آپ کے بچے کا مزاج اکثر مختلف ہوتا ہے. ہر بچہ، اگر آپ کے پاس 5 بچے ہیں یا 10 بچے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بچوں کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہر بچے کا مزاج مختلف ہوگا. اب جو ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بکسا ہے اور اس کے اندر 10 ٹپس ہیں، اور وہ 10 ٹپس جو ہیں وہ ہر دفعہ آپ ہر بچے پہ اپلائی کریں گے تو وہ اسی طرح سے ورک آؤٹ کریں گے جیسے کہ ہمارا دل ہے اور رجحان ہے کہ اسی طرح کا رزلٹ ہمیں چاہیے. ہمیشہ ٹولز ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اور افیکٹو پیرنٹنگ وہ ہوتی ہے جب ہم اپنے مزاج کو سمجھتے ہوئے، ہم اپنے بچے کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، ہم وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، اپنے بچے کے ایموشن اور اس کے بیہیویئر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے پیرنٹنگ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے یا کسی اور کوچ نے یا سائیکالوجسٹ نے یا تھراپسٹ نے یا ٹیچر نے آپ کو 10 چیزیں یا 15 چیزیں اوور دا ٹائم بتائیں، اور پھر ان کا مقصد یہ کہ بس اب یہ 15 چیزیں اپلائی کریں تو آپ کی پیرنٹنگ، آپ کی میرج، آپ کی لائف، آپ کا سوشل سرکل، آپ کے جو بھی مشکلات ہیں، آپ کی لو لائف، آپ کی ہیلتھ لائف جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے گی. پرفیکٹ کچھ نہیں ہوتا ہے. پرفیکٹ از این illusion. پرفیکٹ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. ہاں، ہم پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جا سکیں گے، ہم موو کر سکیں گے، یہ ضرور ہو سکتا ہے. ایک یہ بیس بات سیٹ ہو گئی، ٹھیک، کہ یہاں پہ آپ اس پیج پہ اسپیشلی پیرنٹنگ کے جو لائیوز ہوتے ہیں ارم بن صفیہ کے ساتھ، یہاں پہ آپ سکلز سیکھتے ہیں، یہاں پہ آپ چیزیں سیکھتے ہیں. پھر یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ پرسسٹنٹلی، کنسسٹنٹلی ان چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں اپنی لائف میں، پھر ڈفرینس دیکھتے ہیں. کچھ چیزیں کسی کو سوٹ کرتی ہیں، کچھ چیزیں کسی کو سوٹ نہیں کرتی ہیں. ڈیفینٹ کچھ نہیں ہے، رائٹ. اٹس آل بائی پریکٹس اینڈ بائی ایرر اینڈ بائی لرننگ ان شاء اللہ تعالی. اب آپ کا جو ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ہم یہ جو چیزیں ہم سیکھنے لگے، آج جو ہم سکل سیکھنے لگے، ہم ان کو پریکٹس میں لے کر آئیں گے. دوسرا یہ کہ ہم صرف ایک دفعہ کوئی کام کر کے، ایک دفعہ کوئی بات سن کے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ اب ہمیشہ کے لیے ایک نارم سیٹ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کو بار بار پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب تک کہ ہمیں اس کے پراپر افیکٹو ریزلٹس دکھنے نہ لگ جائیں. پلیز اس چیز کو سمجھ لیں، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہم بہت جلد باز ہوتے ہیں، بہت چیزوں کو بہت جلدی ایک ہی دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد کہتے ہیں دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک، دس از ناٹ ورکنگ فار می. اٹ ڈز ناٹ ہیپن. آپ کی پوری لائف میں، کسی بھی ایریا آف لائف میں اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ کو ان چیزوں کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مائیں اکثر مائیں، اور مائیں یہاں پہ مجھ سے ایگری کریں گے،
آپ لوگ اتنے اوور ورکڈ اور اتنے اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہو کہ آپ اکثر چیزیں بھول جاتے ہو. مائیں کہتی بھی اپنے منہ سے, پتہ نہیں مجھے تو لگتا ہے میں بہت جلدی بوڑھی ہو گیا ہوں, مجھے تو لگتا ہے مجھے ہر چیز ہی بھولنے لگی, مجھے تو لگتا ہے مجھے ابھی سے کیا کہتے ہیں بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے. اور اب کہتی رہتی اور آپ اگر اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دماغ جتنا اسٹریس میں رہتا ہے اتنی جلدی بھولتا ہے. اور بچوں کی پرورش کے بارے میں بھی میں یہ بات کر چکی ہوں کہ جن بچوں کو ہر وقت ڈر اور خوف رہے کہ ان کو کوئی ڈانٹ دے گا, ان کو کوئی مار دے گا, ان کو کوئی کچھ کہہ دے گا, ان کو کسی قسم کی پنشمنٹ ملنے والی ہے, اب پنشمنٹ مل جائے گی, جو ہر وقت اس خوف میں رہتے ہیں, ان بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا ہے. ان بچوں کو لانگ ٹرم پہ اپنی چیزیں میتھس, انگلش سبجیکٹس وغیرہ جو بھی سبجیکٹس ہیں وہ ان کو اتنی جلدی ان کو یاد نہیں ہوتے ہیں, وہ چیزیں ان کو جلدی ریٹین نہیں ہوتی. کل یاد کیا تھا ٹھیک تھا, آج دوبارہ سے ریویژن کراؤ تو ان کو نہیں آتی. وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ دماغی طور پہ سلو ہیں یا آپ سلو ہیں یا میں سلو ہوں, وجہ یہ ہے کہ اماؤنٹ آف اسٹریس کتنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ضرور یاد رکھنے کی ہے. آپ اپنے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے پیرنٹنگ چیلنجز کیا ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے بچوں سے پوچھ سکتے ہو کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اپنی پیرنٹنگ میں کیا چیز اچھی کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جب آپ پوچھ رہے ہوں گے نا تو پلیز پہلے سے اپنے دماغ میں یہ رکھیے گا کہ بچہ کوئی ایسی بات کہے گا جس سے کہ آپ ہرگز متفق نہیں ہوں گے, ہرگز آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے, میں تو ایسی ہوں ہی نہیں, میں تو ایسا ہوں ہی نہیں, میں تو یہ کبھی کیا ہی نہیں. آپ کی نظر میں آپ نے نہیں کیا, لیکن اگر آپ کا بچہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر ضرورت ہے کہ ہم بیٹھ کے سن لیں پہلے, وداؤٹ ججمنٹ, وداؤٹ گیٹنگ ٹریگرڈ اباؤٹ اٹ, رائٹ. اگر ہم جج کیے بغیر کہ میں تو بری ماں ہوں یا میں برا باپ ہوں, اگر ہم ان سوچوں سے اپنے آپ کو سٹاپ کر کے ایکچولی میں دیکھیں کہ ہمیں ہماری پیرنٹنگ میں کیا چیزیں اچھی کرنے کی ضرورت ہے, تو پھر ہم پریکٹس میں بہت ساری چیزیں آسانی سے لے کر آ سکیں گے. اب ایگزامپل یہ ہے, آپ نے کیا کیا, آپ نے ایفرٹ لی اور آپ نے پریکٹس لی. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ مجھے ان چیزوں کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے وہ کام کیسے کرنا ہے, رائٹ. فار ایگزامپل, اگر آپ کا جو بچہ ہے, وہ چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے, اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ رات کو دانت برش کرنے سے ریفیوز کر رہا ہے, تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ماں اس کو دونوں بازوں سے پکڑ کے اس کے منہ کے اندر برش یوں مار کے تیز اور اسے کلی کروا کے کہ جاؤ ہو گیا تمہارا برش. عام طور پہ ہم مائیں یہی کرتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ہمیں کسی اور کام کی طرف جانا ہوتا ہے, ہمیں ویسے ہی کسی اور بچے کو کھلانا پلانا ہوتا ہے, ہمیں یہ شوہر کی یا کسی اور کی بات سننی ہوتی ہے, تو ایک جھنجھلاہٹ سوار ہوتی ہے ہمارے سر پہ, اور ہم بچے کو دبوچ کے, چھوٹے بچوں کو تو ان کو زبردستی یا فورس فیڈ کرتے ہیں, یا ان کے منہ ہاتھ دھوتے ہیں, ان کے کپڑے اتارتے چینج کرتے ہیں. تو یہ لیکن از دیٹ the way to connect with your child. اس سے لانگ ٹرم کیا ہوگا, نمبر 1 یہ کہ بچہ جو ہے وہ زیادہ وائنی ہو جائے گا, زیادہ ری نہیں کرے گا. نمبر 2 یہ کہ بچہ زیادہ بھاگنے کی کوشش کرے گا. نمبر 3 کہ بچے کو جب کہو گے کہ کر لو تو وہ نہیں سنے گا. نمبر 4 یہ کہ بچہ کہے گا اس نے کروا تو لینا, مجھے خود سے ہلنے کی ضرورت کیا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی اور کو نہیں پتا چل رہا کہ آپ جو سختی کر رہے ہو وہ کیوں کر رہے ہو. دیکھنے والا یہ کہ کتنی سخت ماں ہے. اکثر ماؤں کو کیا سننے کو ملتا ہے, تم کیسی ظالم ہو, تم کیسی بے حس ہو, تمہیں کیوں نہیں نظر آتا ہے, کوئی ایسے تھوڑی کرتا ہے اپنے بچے کے ساتھ. یہ بولنے والے کو نہیں پتا کہ شاید ماں کو آدھا غصہ اس بولنے والے پہ ہی چڑھا ہوا ہے, اور جو کہ اس بچے غریب پر اتر رہا ہوا ہے. تو یہ کچھ زندگی کی حقیقتیں ہیں, یہ ہیں, ہم سب کے ساتھ ہیں, اور یہ ہم سب کے ساتھ چلتی رہیں گی. ان کے حل ایز سچ نہیں ہیں سوائے اس کے کہ ہم خود رک کے, ٹھہر کے, صبر سے کام لیں, اور پھر صبر سے ان سلیوشنز پہ عمل کریں. تو اگر تو آپ نے زبردستی اپنے بچے کے دانت برش کر دیے تو آپ نے کوئی کنیکشن نہیں بنایا. وہ مسئلہ آپ کا ہر رات کو رہے گا, ہر رات کو 8 بجے 9 بجے آپ کی بھی جان جا رہی ہے, آپ کے بچے کی بھی جان جا رہی ہے, وہی رونا فساد گھر میں پڑا ہوا ہے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ڈانٹ لیا, ڈپٹ لیا, مسئلہ. اس کو آپ مسئلہ کو حل کیسے کر سکتے ہو. آپ سوچتے ہو کہ یار میں اسٹک کیوں ہوں, میں یہاں پہ اسٹک کیوں ہوں, میں نے کیا سیکھا ہے, مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے, رائٹ. اور پھر آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے, یعنی کہ بچے سے بات کرنا, یا بچے کو رولز سمجھانا, یا بچے کو پہلے سے وارننگ دینا, یا بچے سے کہنا کہ کر لو. یا پھر بعض اوقات ہم پیرنٹس بچوں کو سمجھا بھی لیتے ہیں, سکھا بھی دیتے ہیں, بتا بھی دیتے ہیں, پیار بھی کر دیتے ہیں, ریوارڈ سسٹم بھی کر دیتے ہیں, بچہ پھر بھی ڈھیٹ کا ڈھیٹ, نہیں سننا, پسند ہی نہیں ہے ہی نہیں, کرنا ہی نہیں ہے, کروا کے دیکھ لو, خود کر لو, میں تو نہیں کرتا. تو پھر کیا کریں, پھر کانسیکوینسز, اور کانسیکوینسز یہ نہیں جو آپ دے رہے ہیں, کانسیکوینسز جو نیچرل ہوتے ہیں کہ دانت میں کیڑا لگے گا, دانت میں تکلیف ہوگی, آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جانا پڑے گا, اس کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا, اس کے بعد بچے کو کہو, یا اس دوران بچے کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ تو نہیں ہے صحیح, انجیکشن منہ میں لگ رہے ہیں, اس وقت بھی بچے رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. یو انڈرسٹینڈ دیٹ ہر چیز کے, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اچھا اس کو اس طرح سے دیکھو,
جو فرسٹریٹڈ مائیں ہوتی ہیں نا, جن کا دماغ اٹک جاتا ہے کہ نہیں یہ اس کو کرنا چاہیے, نہیں یہ اس کو سمجھنا چاہیے, نہیں یہ میں نے اس کو سمجھایا تھا, اس کو یہ سمجھ آتا کیوں نہیں ہے, یہ کیوں نہیں آتا ہے اس کو, ٹھیک ہے, ہمارا ایک المیہ ہے, ہم اس کیوں پہ اڑ جاتے ہیں. تو پھر اپنے آپ کو ہمبل کر لیا کریں. اور ہمبل کرنے کا ایک طریقہ جو میں نے اپنی زندگی میں اپنایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کافی حد تک میرے بچے میرے غضب سے بچے ہوئے ہیں, اور میں ان کو تنگ کرنے سے بچی ہوئی ہوں, اور وہ مجھے تنگ کرنے سے بچے ہوئے ہیں, وہ یہ ہے کہ میں کہتی ہوں ارم تم اللہ کا بندہ, ٹھیک, انسان, مٹی, خاک, بھول جانے والی چیز. تو اگر اللہ تمہاری ہر غلطی پہ تمہاری پکڑ کرنے لگے تو تم کدھر جاؤ گے؟ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. میں اگلی سانس سے دوسری سانس نہیں لے سکتی اگر میرا رب میری اس طرح سے پکڑ کرنے لگے. تو جو رب جس نے بنایا, جس کے پاس واپس لوٹ کے جانا چاہے, وہ اتنا رحیم اور کریم اور غفور اور غفار ہے, اور جس نے ساری چیزیں ہمیں قرآن سننا حدیث میں بتا دیں, تھرو پروفیٹس, تھرو پیغمبر ہمیں سمجھا دیں, اور پھر بھی رب موقع پہ موقع دیتا ہے, تو یار تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کیوں کسی کا آقا بن کے بیٹھ گئی ہو؟ تمہاری اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے تم پہ. تم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں ایک صحت مند اولاد اللہ نے عطا فرمائی, ٹھیک, اور تم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں یہی اولاد عطا فرمائی, ٹھیک. اور تو پھر تم یہ سوچو کہ تمہارا کرنے کا کام کیا ہے لیڈر کا, اور لیڈر کی سب سے افیکٹو ایگزامپل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب یہ باتیں آپ اپنے آپ سے کرتے ہو, رک کے اپنے آپ سے جب اس طرح کی باتیں کرتے ہو, جب آپ اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرتے ہو, جب آپ اپنی ابدگی کو سوچتے ہو, پھر آپ جب ابدگی کو سوچتے ہو تو پھر آپ خود ہی آپ کی جو ایگو جو 100 پہ گئی ہوتی ہے نا, وہ خود ہی 10-20 پر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, 10-20 پر آ جاتی ہیں. اور نہیں میں تو یہ کرتی ہوں اس کے لیے, اور اس کو اس کے ریٹرن میں میرے لیے کرنا چاہیے نا. خود ہی انسان کہتا ہے یار جب میرا رب مجھے معاف کر سکتا ہے, جب میرا رب مجھے چھوٹ دے سکتا ہے, جب میرا رب واپسی کا میرا انتظار کر سکتا ہے, تو میں اپنی اولاد کے لیے یہ رستے کیوں نہیں دے سکتی ہوں؟ میں اپنی اولاد کو اتنی گنجائش کیوں نہیں دے سکتی ہوں؟ کچھ مائیں ہوتی ہیں بہت اچھی, ساری مائیں بہت اچھی ہوتی ہیں, پیریڈ, ساری مائیں بہت اچھی ہوتی ہیں. ہر انسان جو پیرنٹ ہوتا ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے. اب اگر اس پیرنٹ کے اندر اپنی ذات کی کمپلیکیشنز ہیں تو, اور وہ اس کی پیرنٹنگ میں چھلک رہی ہیں, تو وہ پھر اپنی کیریکٹر بلڈنگ پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک. تو کچھ مائیں جو ہوتی ہیں وہ سوچتی ہیں یہ ساری باتیں, لیکن ان کے ہسبینڈز بہت مشکل ہوتے ہیں, اور وہ اپنے بچوں کو اپنے ہسبینڈ سے بچا رہی ہوتی ہیں. کچھ ہسبینڈز ہوتے ہیں جو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن ان کی مائیں, ان کی بیویاں کمپلیکیٹڈ پیرنٹس, مدرز ہوتی ہیں, اور ہسبینڈز اپنی بیوی سے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ ایک ٹائم پہ 6 چیزیں اکٹھی ڈیل نہیں ہو سکتی. تو پھر وہ چیز ڈیل کرو جو ہو سکتی ہے, اور وہ میری اور آپ کی اپنی سوچ ہے. ہماری اپنی سوچ, ہمارے اپنے دماغ کا خلل, ہماری اپنی جلد بازی, ہماری اپنی ایگوسٹک ضد جو ہے نا کہ میں کروا لوں اس سے جو مجھے کروانا ہے, یہ ہوتا کیوں نہیں جو میں چاہتی ہوں, یہ جو آواز ہے نا, یہ جو ایک ایکسٹریم ایک پوزیسونیس ہے, ہم اس کو کرب کرنا, اس کو کام ڈاؤن کرنا, اس کو کنٹرول کرنا, تو پھر بہت ساری چیزیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہنری فورڈ جنہوں نے گاڑیاں بنائی ہیں, ٹھیک, فورڈ گاڑیوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا, امریکن گاڑیاں, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے پتہ یہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا اگر تم وہ کرو جو تم نے ہمیشہ کیا ہے تو پھر تمہیں وہی ملے گا جو تمہیں ہمیشہ سے ملتا آیا, ٹھیک. اور اگر تم چینج کریٹ کرنا چاہتے ہو اپنی لائف میں تو تمہیں کچھ مختلف کرنا پڑے گا. تو اگر میں نے بچے کو ہمیشہ ڈانٹا, چیخا, چلایا, پارا پھٹکارا اور پھر اپنی قسمت کو رویا ہے, تو پھر مجھے وہی ملے گا جو مجھے ملنا ہے, ریپیٹ آن دا سیم لوپ. اور اگر میں نے اپنے بچے کو پیشنس کے ساتھ پالنے کی کوشش کی, اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی, اور اپنے بچے کو سمجھنے کی کوشش کی, اور اس بات کا خدارا واویلا چھوڑ دیں, تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو کرنا چھوڑ دیں, لیکن دوسرا مجھے نہیں کرنے دیتا. میں مانتی ہوں کہ واقعی میں ہم لوگوں کی آدھی سے زیادہ مجبوری, آدھی سے زیادہ ڈر, آدھا سے زیادہ خوف, آدھے سے زیادہ ہماری جو تنگی ہمارے دل کی, ہماری سوچ کی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں کرنے دیتے. ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, ہم ایسے کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے, ہم نہیں خود سے کچھ کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگیں اور ہمت کریں. یہ ہمت آپ کے کرنے کی. آج میں اپنے ایک بچے سے بات کری تھی, تو میں نے کہا کہ میری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ آپ کی لائلٹی آپ کے بچے کی طرف پہلے آتی ہے, نہ کہ دوسروں کی ایگو کو اسٹروک کرنے کی طرف, ٹھیک. یہ بات یاد رکھیے گا, آپ کی لائلٹی جو ہے نا
وہ آپ کے بچے کی طرف پہلے ہے، نہ کہ کسی اور بڑے کی ایگو سٹروک کرنا. مصلحت کے طور پہ خاندانوں میں، گھروں میں، میاں بیوی کے درمیان، بزرگوں اور بیوی کے درمیان پیار، محبت، احترام، لحاظ، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ہونی چاہیے. یہ کنڈیوسو ہوتے ہیں گھر کے اچھے ماحول کے لیے. لیکن جہاں پہ بات آتی ہے بچے کی ڈیولپمنٹ کی، بچے کی پرورش کی، بچے کو ایک سیف انوائرمنٹ دینے کی، تو یہ ایز اے پیرنٹ میری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے. اولین ذمہ داری ہے. ہم اس پہ پہلے فوکس کریں. دوسرے انسانوں کی ایگو کو سٹروک کرنا، یعنی کہ ان کو کچھ برا نہ لگ جائے یا کوئی مجھے برا نہ کہہ دے. میں آپ کو ایک بات بہت حقیقت بتا دیتی ہوں. 80% آف اس، میں 90% بھی کہنے کے لیے تیار ہوں، 90% آف اس، آف کورس میرے پاس کوئی فیکٹ شیٹ نہیں ہے اس لیے آپ اس بات کو بالکل رد کر سکتے ہیں، آپ کو پوری اجازت ہے اس بات کو رد کرنے کی. ہم لوگوں کا مسئلہ المیہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں گے کہ تم بری تھی، وہ ایسی ہے، اور ہم اپنے بارے میں برا نہیں سننا چاہتے ہیں. اینڈ دس از ایگو، اینڈ دس از ایگو، اینڈ دیٹ از وائی ہاف آف دا ٹائم ہم پیرنٹنگ اسکلس پہ دھیان دینا بھول جاتے ہیں، یا ایک دفعہ کسی پیرنٹنگ اسکل پہ دھیان دیتے ہیں اور دوسری دفعہ جب وہ ورک نہیں کرتا یا جب ہمیں انسٹنٹ کانسٹنٹ رزلٹ نہیں ملتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں مے بی دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. یو ہیو ٹو پٹ یور ایگو ان چیک. میں اللہ کی نظر میں کیا ہوں، اور جو میرے رب نے مجھ پہ ذمہ داری دی ہے میں اس کو کیسے پورا کر رہی ہوں، یعنی کہ اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنے کی. یہ ہمارے سب سے پہلی ہماری جو فکر ہے نا یہ ہونی چاہیے. وہ مجھے اچھا نہیں سمجھ رہی، اس نے مجھے غلط سمجھ لیا، اس نے میرے بارے میں غلط خیال کر لیا. کس کس کے خیال کو جا کے روکو گے، کس کس کے فہم کو جا کے ٹھیک کرو گے، کس کس کے گمان کو سمجھانے کی کوشش کرو گے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. یہ فیکٹ ہے. اگر آپ نے کبھی اپنے چائلڈ کے ساتھ ریزن کرنے کی کوشش کی ہے جو ایموشنلی ڈسٹارٹ ہو، یعنی کہ بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ اچھے بچے ایسے نہیں کرتے، تو کتنے سارے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کے کہیں گے کہ ہاں میرا بچہ فوراً چپ ہو گیا تھا اور اس نے اپنے آنسو پوچھے تھے اور اس نے کہا تھا ہاں اچھے بچے ایسے نہیں کرتے. اسپیشلی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 سال کے بچے. کتنے بچے ہیں؟ نہیں ہے، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے. وہ بچہ شاید جو ذرا زیادہ عمر کا بڑا ہے وہ یہ کہے گا کہ یار یہ بھی نہیں سننا چاہ رہا اور میں بھی بس تھک گیا ہوں تو میں اس کے سامنے تو چپ کر جاؤں، میں بعد میں رو لوں گا، میں کسی اور کے سامنے جا کے اپنا غم غلط کر لوں گا. بڑے بچے پھر اپنے دوستوں کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ دوست اگر اچھی کمپنی نہ ہو تو پھر وہ بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے ان بچوں کا. لیکن خیر، تو لہٰذا ریزن اپنے بچے سے کریں جب آپ کی ایموشنل سٹیٹ جو ہیں اور ان کی ایموشنل سٹیٹ جو ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس کر سکے. پاور اسٹرگل کو اوائڈ کریں، یعنی کہ اگر آپ نے بچے سے کہا ہے جا کے پلیز شوز چینج کر لو، بچے کہے گا نہیں کرنا، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ جا کے خود سے چینج کرنے کی کوشش کرو گے، آپ اس کو دوسری دفعہ بولو گے، تیسری دفعہ بولو گے، چوتھی دفعہ آپ چیخ چلا کے بولو گے، رائٹ؟ تو اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہونا چاہیے کہ آپ بات کو ریزن اور ریکویسٹ کے درمیان میں رکھو. پلیز جوتے چینج کر لیں، چونکہ گھر کے اندر گندے جوتوں سے جراثیم پھیلتے ہیں اور ہم نے صفائی کی ہوئی ہے. عام ایوری گھر کی ماں کا مسئلہ، گندے جوتے گھر کے اندر مت لاؤ، میں نے پوچھا لگایا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ تو مطلب کوئی اس کے اندر دوسری بات ہی نہیں ہے. دوسرا، پلیز جوتے پہن لو کیونکہ ہم آپ کے دوست سے ملنے جا رہے ہیں اور دیر ہو رہی ہے. ریکویسٹ اینڈ ریزن، لمبا چوڑا بھاشن لیکچر نہیں، جسٹ ریکویسٹ اینڈ ریزن. اور یہ بالکل چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کرو جن کا ہمیں پتا ہے کہ ایموشنل برین لاجیکل برین سے زیادہ ان پہ حاوی ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی ان کو ریزننگ ابھی سے چھوٹی ایج سے دینا شروع کریں گے تو یہ ہوگا کہ ان کو آپ بڑی ایج میں صرف آپ جب ان سے بات کریں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ میرا پیرنٹ ریزنیبل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 50% آف دا ٹائم بچے کیا کہتے ہیں؟ کیوں کریں؟ تو بعض اوقات مائیں اتنی ایگزاسٹڈ، اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہیں کہ کہتی ہیں کیونکہ میں نے کہا اس لیے کر لو. ان کو حالانکہ ہمارے پاس لاجک ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے پاس ریزن ہوتا ہے. اچھا، بعض اوقات ماؤں کا لاجک اور ریزن غلط ہوتا ہے اور بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نا ماں کا جو ریزن یا لاجک ہے نا یہ پتہ نہیں کون سے دماغ سے سوچ رہی ہیں، ان کا فیئر ہے، ان کا ایموشنل بیگیج ہے، ان کو ہماری پھپھی پسند نہیں ہے، ان کو ہماری خالہ سے مسئلہ ہے، ان کو ہمارے باپ سے پرابلم ہے، یہ اس لیے یہ باتیں کر رہی ہیں، یہ باتیں سچ نہیں ہیں. یہ بچوں کو پتا ہوتا ہے، بڑے بچوں کو بعض اوقات یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ماں چونکہ اپنے اوپر کام نہیں کر رہی ہوتی، اس کو رک کے سوچنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا کہ وہ کر کیا رہی ہے، یا اس کی پریکٹس میں ایک اگریسو بیہیویئر
بیہیویئر آ چکا ہوتا ہے تو اس وقت ماں کا لاجک غلط ہو سکتا ہے, بچے کا ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اب بچہ اگر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کو سمجھا سکے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا, چیخو چلاؤ تمہاری تو عادت ہے, چیخنا چلانا رونا پٹنا جو کر لو جو کرنا. عام طور پر بچے پھر وہ ہو جاتے ہیں جس کو آپ کہتے ہو ایمپتھی نہیں کرتے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, ایمپتھی نہیں کرتے. اور پھر ہم نے ایک ٹاپک ایمپتھی پہ کیا ہوا, اور اس پیرنٹنگ سکل میں ایک اور چیز جو آپ کو سیکھنے کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ بچپن سے اپنے بچوں کو ایمپتھی شو نہیں کرو گے while you are setting boundaries, ایسا نہیں ہے کہ ایمپتھی شو کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو کھلا آزاد چھوڑ دو, وہ جو مرضی کریں. میں ایگزامپل دیتی ہوں. آپ کا بچہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں سونا, مجھے رات کو نہیں سونا, ٹھیک ہے, مجھے رات کو نہیں سونا. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اچھا تمہیں نہیں سونا, لیکن صبح تو ہم نے اسکول جانا ہے. نہیں مجھے سونا ہی نہیں ہے, میں تو نہیں سو رہا, میں تو سوں گا ہی نہیں, میں نے نہیں سونا, میں نے ٹی وی دیکھنا ہے, میں نے کارٹون دیکھنا ہے, میں نے گیم کھیلنی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا, ادھر کرا پھچک رہا ہر جگہ ہے. اگر تو آپ کام ڈاؤن ہو اور آپ نے اپنا کھانا وانا کھایا ہوا ہے اور آپ کو کسی چیز کی جلدی نہیں ہے, اور ایسا کوئی شخص نہیں ہے یہاں پہ جو بولے گا بھائی میری تو اتنی آئیڈیل سچویشن ہوتی نہیں, مجھے تو 25 کام ساتھ میں کرنے ہوتے ہیں, تو 1 منٹ رک جاؤ. ایک ٹائم پہ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے, اللہ کا واسطہ یہ ملٹی ٹاسکنگ جو ہے نا, دس از ناٹ سم تھنگ دیٹس لانگ دیر پا چیز رہنے والی نہیں ہے. ملٹی ٹاسکنگ بیسکلی انسان میں جھنجھلاہٹ اور غصہ پیدا کر دیتی ہے, کیونکہ آپ کے دماغ میں آپ نے خود اپنے اوپر ایک کنسٹرینٹ ڈال دیا کہ مجھے یہ اب اس ٹائم پیریڈ تک مجھے کر لینا ہے, رائٹ. تو جب آپ نے اپنے اندر ہی ایک ریسٹرینٹ ڈال دیا ہوا ہے اور آپ کو اس ریسٹرینٹ کی وجہ, اور آپ کا بچہ اس ریسٹرینٹ سے پہنچنے سے پہلے لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے اس پلان کو ڈیمیج کرنے لگا ہے, تو آپ خود فیئرفل ہو جاتے ہو. جب آپ خود فیئرفل ہو جاتے ہو تو پھر آپ پیشنس لوز کرتے ہو. جب آپ پیشنس لوز کرتے ہو تو جو بچہ آلریڈی پیشنس لوز کر رہا ہے یا آلریڈی کسی بیہیویئر کی وجہ, اس کا جو بیہیویئر ہے کسی اس کے نروس سسٹم کی وجہ سے ٹریگرڈ ہے, اور اس کے نروس سسٹم میں بھی کیا ہے, شاید اس کو یہ ہے کہ مجھے رات کو خواب برے آتے ہیں, شاید اس کو یہ ہے کہ میں نے کوئی مووی دیکھی تھی مجھے ڈر لگتا ہے, شاید اس کو یہ ہے کہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, شاید اس کو یہ ہے کہ یہ لوگ باہر کیا کر رہے ہیں, مجھے بھی وہی سب کچھ کرنا ہے, میرے رشتے دار باہر آئے ہوئے ہیں, میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں, میں بھی سننا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کریں گے, ہو سکتا ہے میں کوئی چیز مس کر دوں, ہو سکتا ہے میں کوئی فن مس کر دوں, ٹھیک ہے. وہ یہ بات سوچ رہا ہے. اب بچہ یہ بات سوچ رہا ہے, ماں سوچ رہی ہے کہ میں نے باہر جا کے چائے بنا کے دینی ہے, باہر جا کے میں نے فروٹ کاٹ کے دینا ہے, باہر جا کے میں نے کسی اور مہمان کا بستر تیار کرنا ہے, باہر جا کے میں نے اپنے شوہر کے پاس جا کے بیٹھنا ہے, باہر جا کے مجھے فلانی بات اپنے شوہر سے کرنی بڑی ضروری ہے, باہر جا کے مجھے کسی کو دودھ کا like we have like 1000 things to do, and it is pretty much understandable that yes you are the one who has to do those 1000 things. But the thing is, یہ بچہ ایک ہی دفعہ زندگی, آپ کی پوری زندگی میں اور اس کی پوری زندگی میں ایک ہی دفعہ اتنے سال کا ہے, اور اس کی ایک ہی دفعہ یہ پرابلمز ہیں. یہ ہر سال یہ پرابلمز ریپیٹ نہیں ہونے والی ہیں, ہر سال ایک نئی پرابلم آئے گی. سب سے پہلے تو یہ بہت بہت مبارک ہو, ہر سال بچے کے ساتھ ایک نئی پرابلم آئے گی اور اس کا ایک نیا سولوشن ہوگا, اور آپ کو ایک نیا سیزن آف ہز لائف اینڈ ہر لائف اینڈ ایک نیا سیزن آف یور لائف جینا ہے, رائٹ. انڈرسٹوڈ بات ہو گئی. تو مجھے نہیں سونا, مجھے یہ ایشو. یو فرسٹ کنیکٹ ود یور چائلڈ, یو ایمپیتھائز ود یور چائلڈ. جیسے مجھے پتا ہے کہ تمہارا نہیں سونے کا دل ہے, میں سن رہی ہوں تمہاری بات, مجھے سمجھ آ رہی ہے, لیکن مجھے بچے صبح اسکول جانا ہے, جلدی اٹھنا ہے, لیکن ہم کیوں نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ نہیں ہے, لیکن وہ نہیں ہے, لیکن وہ نہیں ہے. بچے کو پیار سے گلے لگاؤ, بچے کو پیار سے بولو کہ کچھ مجھے پتا ہے کہ تمہیں نہیں کرنا, اور میں سمجھ رہی ہوں کہ تم ڈر رہے ہو, میں سمجھ رہی ہوں کہ تمہارا دل باہر کھیلنے کا ہے, پر یہ کرنا ضروری ہے. You are telling them, you're not taking their bad behavior and you're not giving in as well. کیونکہ اچھی پیرنٹس یہ نہیں کرتے کہ وہ جو بچہ کہہ رہا ہے وہ اس کو اپنے اوپر مطلب کہ they can walk all over you. ایسا نہیں ہے. You first empathize with them, then you tell them that this is the boundary, then you stay with them. تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ اسٹے کرو. بعض اوقات بچے کہتے ہیں اچھا پھر جاؤ, چلی جاؤ, مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی, آپ جائیں. بڑے بچے کہتے ہیں آپ جائیں, مجھے آپ سے بات نہیں کرنی. تو آپ بولو I love you and I understand that you're upset. اوکے ٹھیک ہے, میں جا رہی ہوں. And then you leave. بڑے بچوں کے ساتھ. چھوٹے بچوں کے ساتھ you stay with them, you tell them as a story, you do your mawzatan, آیت الکرسی پڑھیں, 3 کل پڑھیں, ان کے اوپر پھونکیں, ان کی باتیں سنیں, خاموش ہو جائیں اور ان کو بولنے دیں, سن لیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ, اب یہ ایک دن آپ کو گھنٹہ لگے گا, دوسرے دن ہو سکتا ہے آپ کو 1.5 گھنٹہ لگ جائے, تیسرے دن آپ کو 30 منٹس لگیں گے, چوتھے دن ہو سکتا ہے آپ کو 20 منٹ لگیں. بائی دا ٹائم اٹس 1 month یہ ایشو نہیں رہے گا. ایشو یہ ہے کہ ہمیں 1 month دینا موت لگتا ہے, اور ہم 6 مہینے سیم سائیکل کے ساتھ سٹک ہو کے چیخ چلا کے ہم 6 مہینے مزریبل رہنا پسند کرتے ہیں نسبتاً 1 مہینہ محنت کر کے اس ایشو کو ریزالو کرنے کے. کیا آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے؟
ڈفیکلٹ ہر چیز ہوتی ہے, آسان کوئی چیز نہیں ہے. مزریبل رہنا بھی آسان نہیں ہے, اور صبر اور جبر کرتے ہوئے پرابلم کو سالو کرنا بھی آسان نہیں ہے. آپ چوز کر لیں کہ آپ کون سی مشکل چوز کرنا چاہتے ہیں. جب بچے جو ہیں وہ ری کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں کہ مجھے بتاؤ, مجھے گود میں بٹھاؤ, مجھے دودھ پلاؤ, مجھے کھلاؤ, مجھے کھیلو, میرے ساتھ کھیلو, آپ نہیں کر سکتے ہو, آپ بزی ہو. یا بڑے بچے مجھے گیم کب دے رہی ہیں, میرے گیم کا ٹائم ہو گیا, گیم کب دے رہی ہیں, گیم کب دے رہی ہیں, مجھے گیم کب دے رہی ہیں, مجھے گاڑی میں جانا, مجھے یہ کرنا, مجھے یہ کرنا, آپ کب کریے, آپ کب کریے. اور آپ جو ہو آپ گھر کے کاموں میں مصروف ہو, یا آپ کسی کام میں مصروف ہو, تو چھوٹے بچوں کو ان کے ڈیولپمنٹل سٹیج کے مطابق آپ یہ کہتے ہو, بیٹا آئی ہیئر یو, میں تمہیں تمہاری چیز دے دیتی ہوں اگر آپ نے دینی ہے, اگر اس کا وقت ہے بھوکا. فار ایگزامپل کھانے کا ٹائم ہے اور وہ کوکی مانگ رہا ہے, تو آپ کوکی نہیں دو گے, لیکن اس کو یہ کہنا کہ بھائی کھانے کا ٹائم ہے میں آپ کو کوکی نہیں دے رہی از اے ریزنیبل تھنگ. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ 3 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ اس وقت رک کے سن لے گا آپ کی بات؟ نہیں. پھر آپ پیوٹ کرتے ہو کہ یس آئی ول گیو یو. پہلے ہمارے کہنے کا طریقہ کیا ہے, میں آپ کو 2 ایگزامپلز دیتی ہوں. نہیں تمہیں کوکی نہیں مل سکتی کیونکہ ابھی ہم نے کھانا کھانا ہے. لاجیکل بات ہے, بالکل لاجیکل بات ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن کیا اس بچے کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے ایک دفعہ کہہ کے دیکھ لیا, نہیں آ رہی نا. دوسرا نیکسٹ اسکل کیا آپ ٹرائی کر سکتے ہو, آپ اسکل یہ ٹرائی کرو گے, ہم کوکی ضرور کھائیں گے, جیسے ہی آپ کا کھانا ختم ہوگا ہم کوکی کھا لیں گے, رائٹ. اب بچہ بے وقوف نہیں ہے, بچہ پاگل نہیں ہے. میں ہرگز نہیں سمجھتی کہ دنیا کا کوئی ایسا بچہ ہے جو آپ کی اس نئی اسکل ٹیکٹک کو ٹیسٹ نہیں کرے گا. بچوں کا کام ہے آپ کو ٹیسٹ کرنا, ٹھیک ہے. بچے ہمیں دیے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ٹیسٹ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ بچے تمہارے مال تمہارا ٹیسٹ ہے. اب ضروری نہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی فنکشنل پرابلمس ہو اس لیے وہ ٹیسٹ ہے. بچے ٹیسٹ اس لیے کیونکہ وہ ہماری باؤنڈریز پش کرتے ہیں, ہمیشہ پش کرتے ہیں. وہ پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ ہمیں بہتر انسان بنا سکیں. اس بات کو آپ سمجھ لیں اس بات کو اچھی طرح سے. تو وہ جو آپ کا انتہائی سمجھدار اسمارٹ بچہ ہے وہ کہے گا کہ اچھا ماں مجھے اب اس طرف سے ٹیکل کرے گی, کہ مجھے کہے گا کہ اچھا تمہیں میں کوکی دوں گی, پہلے کھانا جیسے ہی ختم ہو جائے گا کوکی مل جائے گی. تو ماں تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا پاگل ہوں؟ وہ پھر بھی نہیں کرے گا. لیکن بائی دیٹ ٹائم you've set your boundary and you can say بیٹا this is decided, جیسے ہی کھانا کھا لیں گے کوکی مل جائے گی. And you can say that sternly and you can say that with غصہ and you can say that nicely. یہ اب آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان ہے. Say yes before saying no. And بچے نے کہا مجھے ویڈیو گیم کب ملے گی, ہوم ورک کرنے کے فوراً بعد مل جائے گی. کتنی دیر کے لیے ملے گی, کب ملے گی, کیسے ملے گی؟ بیٹا میں نے کہا ہے 2 گھنٹے کے لیے گیم کھیل, اس کے بعد مل جائے گی. اینڈ دیٹس اٹ. جب گیم فنش ہونے لگی اور آپ کو ٹائم فنش ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے, لیکن بچہ جو ہے آپ نے یہ نوٹس کر لیا. اچھا بہت سارے پیرنٹس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گیم شروع ہو رہا ہے اور گیم ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ بچے آن لائن گیم کھیل رہے ہیں تو وہ گیم کے درمیان میں ہیں, یا گیم اینڈ ہو رہی ہے, یا انہوں نے جان بوجھ کے نیکسٹ گیم سٹارٹ کر لی ہوئی ہے. یو نیڈ ٹو نو دا لنگو آف دا گیم. یو نیڈ ٹو نو کہ گیم ہے کیا. یو نیڈ ٹو نو کہ گیم شروع کیسے ہوتی ہے. بی انکویزیٹو. میری تمام پیرنٹس سے یہ درخواست ہے کہ اپنے یہ جو بچے گیمز کھیلتے ہیں نا, ان کے نام جانیں, اس میں ہوتا کیا ان کی میتھڈالوجی جانیں, یہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. یہ آپ نے کرنا ہے, یہ میں نے کرنا ہے, یہ میرے بچے نے نہیں کرنا ہے, آپ نے خود ایجوکیٹ ہونا ہے. بعض اوقات بچے بہت شوق سے 7, 8, 9, 10, 11, 12 سال کے بچے بڑے شوق سے اپنی ماں کو آ کے اپنی پوری گیم کے بارے میں, اپنی پوری گیم کی اسٹریٹجی بتا رہے ہوتے ہیں. وہ ماں, ان ماؤں کو سلام ہے جن کو ABC بھی نہیں آتی اس گیم کی, لیکن وہ سن رہی ہوتی ہیں, وہ خوش ہو کے سن رہی ہوتی ہیں, بیکاز دے آر میکنگ کنیکشنز ود دیئر چلڈرن ایٹ دیٹ پوائنٹ. اف یو کیپ ٹیلنگ دیم دس از فالتو, دس از فضول, آئی ڈونٹ لائک اٹ, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ, جو بچے کے دماغ میں میسج ہے نا وہ یہ ہے, مائی پیرنٹ از ناٹ میکنگ این ایفرٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دے سے دے کین ناٹ انڈرسٹینڈ. جب آپ نے بچے کو یہ کلیئر میسج دے دیا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی, بچہ از گوئنگ ٹو یوز اٹ اگینسٹ یو. کیونکہ بعض اوقات آپ بچے سے پوچھنے کی بھی کوشش کریں گے تو بچے کہیں رہنے دیں, آپ کو تو سمجھ نہیں آتی, یا کسی اور کے سامنے آپ کی انسلٹ کر دیتے ہیں. اب وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں, ان کے دماغ میں وہ پرانی بات بیٹھی ہوئی, کہیں گے ان کو نہیں پتہ چلتا, رہنے دیں آپ ان کو. کتنا برا لگتا ہے. اور ہم کہتی ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, تم میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہو. سوچیں, رک کے سوچیں وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے آپ سے سنی ہے, آپ کی بیہیویئر سے سیکھا ہے, یا کسی اور کو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات, ٹھیک ہے. تو وائننگ کے درمیان جب بچے پیچھے ری نہیں کر رہے ہوتے تو ان کا گول کیا, اور بعض اوقات ان کے گول جو ہوتے ہیں وہ
صحیح ہوتے ہیں. مطلب بھوک لگی ہے اس لیے کوئی گول ہے, کہیں جانا ہے اس لیے کوئی گول ہے, لیکن گولز کو جاننے کے بعد آپ ان کے بیہیویئر کو بہتر کر سکتے ہیں, یا ان کے بیہیویئر کو یا جس طرح سے وہ آپ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں. ایک دفعہ ایک ماں تھی اور اس کا اپنے بچے کے ساتھ بیہیویئر اچھا تھا, وہ بچے کو ایمپتھی بھی دیتی تھی, وہ بچے کو سنتی بھی تھی, لیکن اس نے ایک چیز نہیں نوٹ کی تھی کہ اس کے بچے کا بیہیویئر اس کے ساتھ کیسا ہے. ماں اتنی فوکس تھی کہ میرا بیہیویئر میرے بچے کے ساتھ کیسا ہے. اس ماں کو اکثر کمپلین آتی تھی کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ دوسرے بچوں کے ساتھ لڑائی بہت کرتا ہے. اب ماں سوچ رہی ہے میرے بچے کو میں نے اٹینشن بھی دی ہوئی ہے, میرے بچے کو میں پیار بھی دیتی ہوں, میرے بچے کی بات بھی میں سنتی ہوں, میرے بچے کی ایموشنل نیڈس کو بھی میں پورا کرتی ہوں, یہ باہر جا کے لڑتا کیوں ہے. اور جب اس نے غور کیا تو اس نے یہ دیکھا, اور یہ ہم اکثر ماں یہ کرتی ہیں کہ پیرنٹس بچوں کے بیہیویئر کو یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے مارنے کو, ان کے تھپڑ مارنے کو, ان کے بال کھینچنے کو ہم یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں, اس لیے ہم اس بات پہ. اور دوسرا یہ ہم یوز ٹو اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کو ایڈریس نہیں کرنا آتا, ہم اس کو نارمل سمجھتے ہیں. اور بچے کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم اپنے پیرنٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ ہم باہر بھی کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اکثر مائیں پھر امبیرس ہوتی ہیں جب وہ کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں, اور پھر آپ بچوں کو ڈانٹتی ہیں, مارتی ہیں, غصہ کرتی ہیں, یہ کہتی ہیں پتہ نہیں میرا بچہ اتنا بدتمیز ہے. جو چیز ہم نے نہیں نوٹ کی, جس چیز کو ہم نے نہیں صحیح کیا, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو بچے کے چیلنجنگ بیہیویئر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ان کو ٹیکل کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بولیں, پھر آپ اٹینشن دیں کہ وہ کس طرح سے آپ سے بیہیو کریں. جب ان کو غصہ آیا, جب ان کو کوئی ضد چڑھ گئی آپ کے ساتھ, یا جب ان کو کوئی چیز جو ہے وہ ناپسند آئی ہے, تو وہ آپ کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں, وہ آپ سے بات کیسے کر رہے ہیں, وہ آپ سے اپنی بات منوا کیسے رہے ہیں. اور اس وقت پھر آپ باؤنڈریز اور ایکسپیکٹیشنز اور ورڈز استعمال کرتے ہیں, ایمپتھی استعمال کرتے ہیں, پھر ان کو کلیئر بتاتے ہیں کہ بھائی میں تمہاری بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں, پر مجھے تمہارا یہ رویہ پسند نہیں ہے. ہم ابھی بات نہیں کریں گے بڑے بچوں کے ساتھ, ہم ابھی اس بارے میں بات نہیں کریں گے, غصہ مجھے بھی چڑھا ہوا, غصہ تمہیں بھی چڑھا ہوا, بات کہیں نہیں پہنچے گی. بچہ بار بار آئے گا, نہیں تم ابھی یہ بات کرو. بعض ہوتے ہیں آپ کہتے ہو بچے میرا بڑا ہی لیچڑ ہے, مائیں کہتی ہیں میرا بچہ بہت ہی لیچڑ ہے, میرے پیچھے پڑ جاتا ہے, میری جان ہی نہیں چھوڑتا. یو ٹیل دم اسٹاپ, لسن اسٹاپ. ہمیں سولوشن ضرور حاصل کرنا ہے, لیکن اس وقت نہیں, تمہارے اس بیہیویئر سے نہیں. I'm not going to entertain this behavior with you. You have to tell this to your children. After saying مجھے پتا ہے کہ مسئلہ ہے, مجھے پتا ہے کہ تمہاری یہ خواہش ہے, میں سمجھ سکتی ہوں کہ تمہارا یہ دل یہ کرنے کا ہے, پر اس وقت یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک بات سمجھ لیں, بچے کو خوش رکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بچے کو خوش اللہ ہی رکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. بچے کو سیف رکھنا, بچے کی تربیت اچھی کرنا, بچے کے ساتھ ایمپیتھائز کرنا, بچے کو معاف کرنا, بچے کو بعض اوقات درگزر کرنا, اور اس کے بعد اس کی بیہیویئر مینجمنٹ پہ دھیان دینے کی کوشش کرنا, بچے کو اچھی کمپنی دینا, بچے کو اچھی ایجوکیشن دینا, یہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں. لیکن بچہ ہم سے ہر وقت خوش رہے, یہ سوئسائڈ مشن ہے جس میں کوئی کبھی زندہ نہیں بچا. تو لہٰذا اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیں. بچہ مجھ سے خوش ہو جائے گا, بچہ مجھ سے زیادہ پیار کرے گا. بعض اوقات ہماری شادیاں اتنی مشکل اور اتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں, اور اس کا خمیازہ ہمارے بچے بھرتے ہیں, رائٹ, اس کا خمیازہ ہمارے بچے بھرتے ہیں. تو ہمارے پارٹنر کے ساتھ, ہمارے زوج کے ساتھ, ہمارے میاں یا بیوی کے ساتھ جو بھی ریلیشن شپ ہے, اگر آپ ایک آنےسٹ انسان ہیں, اگر میں ایک آنےسٹ انسان ہوں, یعنی کہ مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ کے اور قبر میں جانے کا یقین ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے, تو پھر ہم اپنے کیریکٹر بلڈنگ پہ دھیان دیں, اور ہم اپنے بچوں میں وہ چیزیں نہ ڈالیں جو کہ بعد میں ان کو بھی تنگ کریں اور ہمیں بھی تنگ کریں. یعنی کہ پیرنٹس کے خلاف کرنا, یا دوسرے پیرنٹس سے زیادہ اچھا پیرنٹ ہونے کی کوشش کرنا, یا اپنے ایک اسپاؤس کے بارے میں ان کے دماغ میں کوئی بری بات ڈالنا کہ وہ ان سے ساتھ بدتمیزی کریں تاکہ آپ ان کی ہمدردی حاصل کر سکیں. پلیز خدا نہ یہ مت کریں, یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا ڈیٹریمنٹل ہے. جب آپ میٹر آف دا فیکٹ وے میں بات کرتے ہو تو آپ فیلنگ کو ایڈریس کرتے ہو, آپ اس کو ایمپیتھی کہتے ہو. پھر اس کے بعد آپ پاور اسٹرگل اوائڈ کرتے ہو, جس کو میں نے کہ آپ کو سمجھایا کہ آپ یس کہو اور بتاؤ کہ ہم یہ ضرور کریں گے اس کام کے بعد, مجھے یہ کرنا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی لائف کی بھی ریسنٹ ایگزامپل دیتی ہوں کہ میرے بچوں میں سے ایک بچہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہم اس دن یہاں جا سکتے ہیں. اب شام کا وقت ہے, اس دن ہونے میں ایک دن بیچ میں رہتا ہے, اور اس نے مجھے اچانک سے کہا, اب میں سوچ رہی ہوں یار اتنے سارے کام پڑے ہیں, میں اس کو کیسے ہاں کہہ دوں. تو میں نے کہا
میں مطلب لاجیکلی میں ہاں نہیں کہہ سکتی تھی. میں نے کہا ضرور ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں. میں نے نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہم ضرور ہم اس بارے میں سوچ سکتے ہیں. اچھی بات اس بچے کی یہ تھی کہ اس نے ضد نہیں کیا کہ مجھے ابھی یس میں ہی جواب چاہیے. اچھی بات یہ تھی, اور یہ اس لیے تھی کیونکہ بچے کو میری پرانی پریویس ایگزامپل سے پتا ہے کہ کر سکے گی تو کر لے گی, نہیں کر سکے گی تو بتا دے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ کی کنیکشنز کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کا آپ کے بچے کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے, تو پھر اور بچے کے مزاج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو پھر میں نے سوچا اس بارے میں اور میں نے پلان کیا, اور پھر میں نے بلایا, پھر میں نے جو میرے کوشچنس تھے میں نے وہ پوچھے, پھر ہم نے اس چیز کو ایڈریس کیا, اور پھر ہم دونوں کو بات چیت کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ کام ہو سکتا ہے, اور پھر ہم نے وہ کام کر لیا. رائٹ. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے, فار شیور پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو ہم ان کو اس وقت میں کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کا اور آپ کے بچے کا ایسا ریلیشن شپ ہے, ٹرسٹفل ریلیشن شپ ہے, تو آپ ان کو ریزن دے سکتے ہو کہ اس وقت تو یہ کام ہے, تو اس وقت تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر تمہارے لیے یہ بہت ضروری ہے تو کیا ہم کوئی اور وقت نکال سکتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے, اس بات کو کرنے کے لیے؟ کیا اس کو ہم دوبارہ کی تو کسی اور وقت کے لیے پلان کر سکتے ہیں؟ اتنی اجازت آپ خود کو اور اپنی اولاد کو دیں. فلیکسیبلٹی از دا کی ٹو اوپن کمیونیکیشن. فلیکسیبل ہونا انتہائی ضروری ہے. حتمی ریجڈ رہنا ہر معاملے میں ڈز ناٹ میک سینس. رائٹ. اچھا, بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں وہ کوئی بات کرتے ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایسے نہیں کیا, آپ نے ایسے نہیں کیا, آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا, آپ نے تو مجھے کہا تھا آپ ایسے کریں گے, اور آپ نے میرے ساتھ یہ کیا, اور آپ فوراً سے کہتے ہو کہ یار تم مجھ سے بات کیسے کر رہے ہو, ایک سیکنڈ رک جاؤ. یا آپ بہت غصے سے بات کر رہے ہوتے ہو کیونکہ آپ نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ بچے سے بات کی ہوتی ہے, اور بچہ جو ہوتا ہے وہ نہیں سن رہا, اور پھر آپ کو ایک دم سے غصہ آتا ہے اور آپ کہتے ہو یار تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے, یہ میں نے تمہیں کہا اس طرح سے کرنے کے لیے, میں نے تمہیں اس کا ریزن دیا اس طرح سے کرنے کے لیے, کرو جا کے یہ کام کرو. اب بچے کو ڈانٹ پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے, ڈانٹ از اے ویری نیچرل نارمل تھنگ, دیٹ ول ہیپن. ڈانٹ پڑی ہے, بچہ غصے سے چلا گیا ہے, اس کے بعد آپ بھی کام ڈاؤن ہوئے, تھوڑے دیر کے بعد بچہ بھی کام ڈاؤن ہوا ہے. آپ بچے کے پیچھے نہیں گئے ہو اس کو منانے کے لیے, لیکن اب رات کا وقت ہے اور آپ بچے کو ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ کے یا پیار سے یا خدا حافظ شب خیر کہتے ہو, تو آپ جاتے ہو, آپ کہتے ہو روٹین کے مطابق میں شب خیر کہنے کے لیے آئی ہوں, اوکے پھر السلام علیکم اللہ حافظ, اینڈ یو سے دیٹ بیکاز یو ڈو ناٹ ودرا یور لو. اب ہم ماؤں کے لیے اسپیشلی ہم نا اپنی محبت کو ہاسٹیج بنا لیتی ہیں. میں تم سے پیار نہیں کرتی ہوں بھائی, تم نے مجھے ناراض کر دیا, تمہاری وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا, تم نے یہ کر دیا مجھے تو مجھے یہ ہو گیا. ہاسٹیج بنا لیتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی بچہ تو ہم سے کرتا ہے نا پیار, الٹیمیٹلی تو بچہ ہمارے آنسوؤں میں پگھل ہی جائے گا, الٹیمیٹلی تو بچہ چاہے گا نا کہ ماں اس سے پیار کرے. ہاسٹیج مت بنائیں اپنی محبت کو, کیونکہ محبت اللہ کا رزق ہے. ہم جب زبردستی اپنی محبتیں منوانے لگتے ہیں کسی سے تو محبت کی موت ہے. یہ کسی بھی ریلیشن شپ میں, یہ آپ کی دوستی میں ہے, یہ آپ کی میرج میں ہے, یہ آپ کی بچوں کے ساتھ ہے, جہاں پہ آپ نے زبردستی کی اپنی محبت کا سکہ منوایا یا اپنی محبت کو ہاسٹیج رکھ کے کوئی کام اپنے اولاد سے کروایا, یقین جانے اولاد ایموشنلی بلیک میل ضرور ہو جائے گی, وہ ضرور کر لے گی وہ کام جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں, پر محبت کا وہ جو ایک خلوص ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر اس کے پیچھے شروع ہوگا جھوٹ بولنا, بیک بائٹ کرنا, برا ماننا, ایگریشن, فرسٹریشن, ڈپریشن, سیڈنس, انگزائٹی. یہ تب شروع ہوتی ہیں جب محبت خالص نہیں رہتی, محبت مجبوری بن جاتی ہے. ہم پیرنٹس کے ہاتھ میں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی محبت کو خالص رہنے دیں یا پھر اس کو ان کی مجبوری بنا دیں کہ وہ مجبور ہیں ہم سے محبت کرنے پہ. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آئی ہوپ کہ, اور اس کو آپ عام زبان میں انگلش میں آپ کہو گے انکنڈیشنل لونگ. ڈونٹ لو دم انکنڈیشنل, لو دم انکنڈیشنلی. اور اردو میں جو کچھ میں نے ابھی بولا وہ. تو جب بات میں یہ کر رہی تھی, آخری بات جو میں کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ ڈانٹ چکے ہوں بچے کو اور بچہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر چکا ہو, لیکن آپ کا جو نروس سسٹم ہے وہ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں نہیں ہے, آپ کا نروس سسٹم ٹھنڈا ہے, آپ کا نروس سسٹم جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ اس وقت فرسٹریٹڈ ہے, گرم خون ہے, جوش مار رہا ہے, مطلب ٹھیک ہے, اور آپ کو ہے ہوش, آپ نے اپنا ہوش نہیں کھویا, اس نے جوش میں ہوش کھویا ہے, آپ کا ہوش قائم و دائم ہے. تو آپ بچے کو روک کے کہہ سکتے ہو میری بات سنو, 1 منٹ میری بات سننا ذرا, میں تمہاری ساری بات سن لی ہے, اسی بات کو ذرا آرام سے مجھ سے کرو گے. بچہ 1 سیکنڈ کے لیے تو کہے گا ماں کیا نوٹنکی کر رہی ہے, لیکن اس کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. یہی بات پلیز مجھ سے ذرا آرام سے کہو. بچہ کہے گا
یا بچہ کہے گا نہیں کرتا, جو مرضی کر لیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی میری, اور چلا جائے گا. یا بچہ کہے گا رک کے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی, لیکن پہلی دفعہ سے دوسری دفعہ اس کی ٹون نیچے ہو جائے گی, ٹھیک ہے, ماما اب تو سمجھتی نہیں ہے, رہنے دیں آپ. تو پھر آپ کہو گے نہیں قسم سے میں سمجھوں گی, پلیز کرو ذرا مجھ سے بات, لیکن ذرا تحمل سے کرو, ٹھیک ہے. ایک دفعہ, اور میں نے یہ خود اپنے بچوں کے ساتھ یہ کر کے دیکھا ہے, اس لیے مجھے پتا ہے کہ ہوتا ہے یہ جینوئنلی. اگر آپ اپنا کنٹرول لوز نہ کرو اپنے نروس سسٹم پہ, بچوں کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, یہ تو سمجھ لو بات, ٹھیک ہے, ہو گیا کہ بچے پہ نہیں ہے کنٹرول بھائی آپ کا, بڑے بچے کی بات کر رہی ہوں میں, اور کنٹرول ایز این مینیپولیٹو کنٹرول نہیں ہے, رائٹ. اور بچہ جو ہے وہ بولی جا رہا ہے یا کسی بات کی وجہ سے ٹریگرڈ ہے اور اس کو غصہ آ رہا ہے اور اس نے بول دی ہیں چیزیں, اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اس بولنے کے پیچھے کوئی گول ضرور ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے, اور بچے یوزلی ایسے ہی نہیں ہو جاتے, کوئی گول ہوتا ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے, رائٹ. اور ان کو آپ سے ہی کوئی نیڈ چاہیے, تبھی آپ ہی سے آ کے وہ شکوہ شکایت کر رہے ہیں یا بدتمیزی کر رہے ہیں. تو آپ جب ان کو کہتے ہو کہ یار یہی بات مجھ سے ذرا پلیز مجھے ذرا آرام سے سمجھاؤ, میں تمہاری بات سمجھنا چاہتی ہوں, مجھے دکھ رہا ہے کہ تمہیں غصہ آیا, مجھے دکھ رہا ہے کہ تمہیں برا لگا ہے, لیکن آرام سے سمجھاؤ. ہو سکتا ہے کچھ بچے اپنے مزاج کے مطابق چلے جائیں کہ ان دفعہ کرو مجھے یہ بات ہی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر بعد ٹھنڈے ہوں گے تو پھر آپ دوبارہ سے یہی بات کرو گے. کچھ بچے اسی وقت اپنے مزاج کے مطابق, کچھ بچے اسی وقت تھوڑی سی آہستہ ٹون میں, اس پہلے والی ٹون سے تھوڑی سی کم ٹون میں, یہ نہیں کہ بہت ہی بالکل آرام سے بات کریں گے, پہلے والی ٹون سے تھوڑی سی کم ٹون میں آ جائیں گے, تو یہاں پہ گنجائش پیدا ہو گئی, یہاں پہ کنیکشن کی گنجائش پیدا ہو گئی. بات کو سمجھیں, نہیں سمجھ آیا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچے میں اور آپ میں تھوڑا سا اب کولیبریٹو اسپیس پیدا ہو گئی ہے, ایک ساتھ کام کرنے کی اسپیس پیدا ہو گئی ہے, تو پھر آپ ریپیٹ کریں, مجھے تمہاری یہ بات سمجھ میں آئی, کیا تم یہی چاہ رہی ہو, کیا تم یہی کہہ رہی ہو. ہم مائیں پتہ کیا کرتی ہیں, ہم مائیں کرتی ہیں, مجھے پتہ ہے تم کیا چاہ رہی ہو, سمجھ تو ہے مجھے تمہاری ساری یہ جو تمہاری حرکت ہے نا, سمجھ آ رہی ہے مجھے, ٹھیک ہے. اب بچے کے بولنے سے پہلے ہم بچے کے بارے میں رائے قائم کر کے بچے کو ہی چڑھا رہے ہیں کہ تمہاری سوچ میں یہ ہے, مجھے یہ پتا ہے, اس لیے تم یہ کر رہی ہو. تو ہوتا کیا ہے کہ بچہ چڑ جاتا ہے. اچھا یہ بچہ کیا چڑھتا ہے, ہمارے شوہر چڑھ جاتے ہیں, ہم بیویاں چڑھ جاتی ہیں, ہم سے ہمارا شوہر آ کے کہے کہ پتہ ہے مجھے میں تو تمہاری خصلت سے واقف ہوں, میں تو تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں, تم نے ایسا تب اس لیے کیا ہوگا میری بہن کے ساتھ, میری ماں کے ساتھ, میری فلانے کے ساتھ, کیونکہ تم ان کے بارے میں ایسی رائے رکھتی ہو کسی پرانے ایونٹ کو سمجھ کے, اگر وہ کنیکٹ کر دیں اور آپ کے وہم و گمان میں بھی بات نہ ہو, یا آپ نے واقعی میں اس لیے کیا ہو کہ ایسا کیا ہو. دونوں صورتحال میں کتنا برا لگتا ہے اگر ہمیں کوئی ہمارے سامنے آ کے کہے کہ تم نے یہ سوچا تھا تو تم نے یہ کیا تھا. How does it feel? It feels extremely insulting. It feels as if you're judging me, right? It feels as if میری پرائیویسی کسی نے مجھ سے اسٹرپ کر لی, جیسے کہ میری سوچ کی پرائیویسی کسی نے مجھ سے اسٹرپ کر لی. ایسے جیسے کہ آپ کسی کو میں کہنا نہیں چاہتی ہوں لیکن آپ کو سمجھ میں آ رہا, لائک یو اسٹرپ somebody off, لائک کسی کو آپ ننگا کر دیتے ہو, کسی کی سوچ کو, کسی کے خیال کو, چاہے وہ ویسا ہے یا چاہے وہ ویسا نہیں ہے. اسی بات کو آپ پلیز اپنے جوان بچوں پہ بھی اپلائی کریں اور سمجھیں اس بات کو کہ ہاں ایز اے پیرنٹ ہم واقعی میں اپنے بچوں سے بخوبی واقف ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن گنجائش دیں, ان کو مت بتائیں کہ میں تو جانتی ہوں کہ تم کیسے ہو, نہ بتائیں ان کو یہ, اس کے بتانے سے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. انفیکٹ سن لیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور کس طرح سے کہہ رہے ہیں, اور اگر آپ کو شک بھی ہے ان کی نیت پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, حوصلہ تحمل, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا ریلیشن شپ آپ کے بچے کے ساتھ ایسا ہے کہ جب آپ بات کرو گے تو بچہ آپ کو سن لے گا, ٹھہر لے گا, سمجھ لے گا, ہے تو بہت اچھی بات ہے. دوسرا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ ابھی بھی آپ سے آ کے بات کر رہا ہے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی خصلت ایسی ہے, وہ پیچھے سے جا کے وہ کام وہ کر سکتا ہے, لیکن وہ پہلے آپ سے آ کے بات کر رہا ہے, تو اس کو بھی آپ اپنے لیے خوش آئند بات سمجھیں کہ بچے کو ابھی بھی آپ کی رائے کی فکر ہے, بچے کو ابھی بھی آپ سے کنیکشن کی ضرورت ہے. بچہ پیچھے سے کام بگاڑ کر آیا ہے اور پھر آ کے آپ کے سامنے جھوٹی سٹوری بتا رہا ہے, اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن آپ چاہتے ہو کہ بات کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے, اس کی اصلاح کی جائے, تو اس کے لیے بھی پہلے سن لیں, بہت اچھی طرح سے سن لیں. کیونکہ میں ایک بات جو ہر دفعہ کہتی ہوں, جو آپ بھی جانتے ہیں, کہ 16 سال کا بچہ جو ہے وہ زیرو ایج میں بگڑا ہوا نہیں تھا, 18 سال کی بچی جو ہے وہ زیرو ایج میں خود سر نہیں تھی,
ٹھیک ہے. وہ ایج 1 میں بھی خود سر نہیں تھی, وہ ایج 2 میں بھی خود سر نہیں تھی, وہ ایج 3 میں بھی خود سر نہیں تھی. ایکچولی ہاں ہو سکتا ہے وہ اسٹرانگ ولڈ ہو, وہ ہائیلی سینسٹیو ہو, وہ ایموشنلی زیادہ ڈریون ہو, وہ اپنے دماغ سے زیادہ دوسرے اپنے ایج فیلو سے زیادہ کمفرٹیبل اور کانفیڈنٹ ہو, اور آپ کو یہ لگتا ہو کہ وہ اسٹبرن ہے, تو یہ پھر ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ بچے کی حقیقت نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی بہت چھوٹی ہے. کوئی لکھوا کے نہیں لایا کہ اس نے کتنے دن جینا ہے, اور کوئی لکھوا کے نہیں لایا کہ وہ اپنے بچے کو پلتا بڑھتا جوان ہوتا, اس کی شادیاں کرتا, اس کے بچے دیکھے گا. شکر سب سے ضروری ہے, اور شکر کو کریٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمبل رکھنا بہت ضروری ہے. اور ہمبل رکھنے کے لیے یہ یاد ضروری کرنا ہے کہ ہم ہیں کیا. خاندانوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, ڈگریوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, خوبصورتی کی بات نہیں کر رہی ہوں, پیسے کی بات نہیں کر رہی ہوں, مرتبے کی بات نہیں کر رہی ہوں, نسل کیا ہے یہ بات نہیں کر رہی ہوں. ہم مٹی خاک ہیں, ہم مٹی خاک ہیں, اللہ کے عبد ہیں, اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں. رب معاف کرتا ہے تو ہم بھی معاف کرنا سیکھیں. رب اجازت دیتا ہے تو ہم بھی اجازت دینا سیکھیں, خود کو سمجھنے کی, معاف کرنے کی, غلطی کرنے کی. بہت سارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہی نہیں معاف کرتے. بہت ساری مائیں جو ہوتی ہیں وہ دوسروں کی باتیں سن سن کے یہ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں کہ یا اپنے بچوں کو اجازتیں نہیں دیتی ان کو ڈیولپ ہونے کی, ان کے سکلز کے ساتھ, کہ دوسرے مجھے کہیں گے کہ میری تربیت میں خرابی ہے. میں نے ایک بات شروع میں کی تھی اور اس بات سے ہی میں ریپ اپ کرنا چاہتی ہوں. ہماری لائلٹی جو ہے نا ایز اے پیرنٹ ہماری جو لائلٹی ہے وہ پہلے ہمارے بچے کے ساتھ ہونی چاہیے, اس کے بعد. اور بچے کے ساتھ لائلٹی کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کے عیبوں کو چھپائیں اور بچے کی برائیوں کو پنپنے دیں اور بچے کو کہیں کہ تم ہی اچھے اور باقی ساری دنیا خراب ہے. نہیں, کیریکٹر بلڈنگ ویسے ہی کریں جیسے سننا میں ہے. غلط کو غلط کہیں, صحیح کو صحیح کہیں, لیکن سننا میں یہ بھی ہے کہ کنیکشنز میک کریں, رحم دلی کریں, صلہ رحمی کریں, بچے کے ساتھ پہلے صلہ رحمی کریں. کسی نے لکھا ہوا تھا اور لکھتے رہتے ہیں کہ میں اپنے بچے سے تنگ ہوں کیونکہ, یا میرے بچے نے میرے کسی رشتہ دار کی پلیٹیں توڑ دیں یا صوفے پہ چھلانگیں لگا دیں یا دیواریں گندی کر دیں تو اب میں شرمندہ ہوں. تو ہاں میں مانتی ہوں کہ آپ اس رشتہ دار کو بیٹھ کے چائلڈ سائیکالوجی نہیں پڑھا سکتے ہو, مجھے پتہ ہے اس بات کا. اور ان دا مومنٹ جب چیزیں ہوتی ہیں تو فٹافٹ ہو رہا ہوتا ہے. مطلب 10 منٹ کے اندر ایک طوفان برپا ہو کے ختم بھی ہو جاتا ہے, باہر سے آتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ 10 منٹ پہلے اندر تماشا گھر کے اندر کیا چل رہا تھا. مجھے سمجھ ہے ان باتوں کی, یہ ہماری حقیقت ہے, ہماری ریالٹیز ہے, ہم سب ان سے گزرتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتی کہ اس وقت آپ اپنے بچے کو اس طرح سے ڈیفینڈ کریں کہ سامنے والے کو آپ چائلڈ سائیکالوجی سکھانا شروع کر دیں کہ جی بچے کا بیہیویئر ہے, بچے کا نروس سسٹم ہے, بچے کی کوئی نیڈ تھی, بچے کو ایمپتھی کی ضرورت ہے. آپ سامنے والے کو اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے ہو, لیکن آپ کر سکتے ہو کہ بچے کو گلے لگایا یا بچے کو گلے لگانے کے بعد کہا کہ بچہ یہ کام, یہ حرکت جو ہوئی ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے, اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک, بچے سے پہلے کنیکٹ کریں. دوسرے لوگوں کی ایگوز کا یا دوسرے لوگوں کے موڈ خراب ہونے کا یا دوسرے لوگوں کا آپ کے بارے میں اور آپ کے بچے کو وہ غلط پرسیو کرنے کا جو ڈر, جو خوف ہے,
اس کو کم کر دیں، کیونکہ ختم تو نہیں ہو سکتا. ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم سوسائٹی کا حصہ ہیں. ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں لوگ اچھا سمجھیں، اچھا مانیں، اچھا سوچیں ہمارے بارے میں، ہماری پیٹھ پیچھے اچھی بات کریں. ہم لوگ اسی خواہش میں بہت ساری اپنی باؤنڈریز نہیں سیٹ کر پاتے ہیں. ہر بندے کی اپنی سوچ کا طریقہ ہے. کسی کی سوچ کو بدلنے کے لیے کسی نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا. سوچیں جو مرضی آپ سوچنا چاہتے ہیں، پر اس سوچ کو کہیں نہ کہیں شروع کریں کہ میری لائلٹی میرے بچوں کے ساتھ پہلے ہے، میرے بچوں کی سیفٹی پہلے ہے، میرے بچوں کی ایموشنل ڈیولپمنٹ پہلے ہے. تیسرے گھر سے کوئی آ کے یہ کہے کہ تمہارے بچے کو ملٹیپلیکیشن 2 کی نہیں آتی اور وہ 6ٹھی جماعت میں چلا گیا اینڈ شیم آن دیور بچہ، تو بھئی بچے کی ڈیولپمنٹل ڈیلے ہو سکتا ہے، بچے کو سٹریس ہو سکتا ہے، بچے نے ریویژن نہیں کی ہوگی، اس وقت بچے کو بھوک لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے بچہ اسپاٹ لائٹ پہ جانے کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہو. ہاؤ ڈز دیٹ میک یو اے بیڈ پیرنٹ؟ دیٹ ڈز ناٹ میک یو اے بیڈ پیرنٹ. یو آر ناٹ اے بیڈ پیرنٹ. آپ ایک برے والد یا والدہ نہیں ہو. لوگوں کی ایگوز کو اپنی پیرنٹنگ کے ساتھ اٹیچ کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ خود اپنی ذات میں انتہائی کام ہو جائیں گے. آپ کی طبیعت میں، آپ کی سوچ میں ایک سکون آ جائے گا، اور جس ماں کی سوچ میں سکون اور ٹھہراؤ آ جائے، کامیاب ہے. میں نہیں کہتی پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ کچھ نہیں ہوتا، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، صرف اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے. لیکن زندگی سہل ہو جائے گی. اپنی زندگی کو سہل کریں، اپنے بچوں کی زندگی کو سہل کریں، اپنے آپ پہ کام کریں، اور دعا دعا اور دعا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.